عصری تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کو جوڑنا وقت کی ضرورت ہے۔ نئی نسل کے طلباء دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان میں دینی علم کا فقدان ہے۔ جبکہ سائنسی ایجادات کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اسلام میں اور قرآن میں کئی معلومات مل جاتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست نے عابد علی خان سینیٹری ہال احاطے سیاست پر انڈو برٹش اسکالرشپ کے جلسہ تقسیم سے مخاطب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ آج اسٹارٹ اپ کا دور ہے اور اس سے مسلم غریب خاندان اور معاشی پسماندہ افراد کے لیے بھی موقع ہیں۔ انہوں نے ہونہار طلباء کو جنہوں نے اسکالرشپ حاصل کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا کیریئر انجینئر یا ڈاکٹر تک محدود نہ رکھیں بلکہ سول سروس کو اپنا کر اپنا کیریئر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے 54 اسلامک ممالک میں سفارت خانوں میں مسلمان عہدیدار کے لیے جب حکومت تلاش کرتی ہے تو مسلم سول سرونٹ بالخصوص IAS آفیسرز نظر نہیں آتے۔ IAS آفیسر کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ایک دستخط سے 500 انجینئرز یا 500 ڈاکٹرز کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ پیش ہے اس خصوص میں تقریب کے کچھ جھلکیاں۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ مارکس میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ صرف یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو قوم کو بہت زیادہ ترقی مل سکتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے حمید صاحب کا پروگرام تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیاست کا پروگرام تھا، حمید صاحب اس پروگرام کے روح رواں تھے۔ اس میں 603 لڑکے اور لڑکیوں کو جو میرٹ میں MBBS میں داخلہ لیے تھے ان کو سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل دیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یقیناً میں یہ مانتا ہوں کہ میڈیسن اور انجینئرنگ ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے آپ کے تعلیمی میدان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈز آ گئے ہیں آج کل، چاہے بائیو ٹیکنالوجی کی بات کیجئے، نینو ٹیکنالوجی کی بات کیجئے، اور آج کل جو نئی چیز شروع ہوئی ہے وہ سٹارٹ اپس کا معاملہ ہے، اور یہ 1-2 سال میں ختم ہونے والا نہیں، شاید یہ 10 سال یا 15 سال یہی سٹارٹ اپس کا معاملہ چلے گا۔ اور سٹارٹ اپ کیا ہے؟ اس میں سٹارٹ اپ کی فیلڈ میں ہر مسلمان اور خاص طور پہ غریب مسلمان بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو چیز ہم فی الوقت کا جو کام بنانے کے لیے کرتے ہیں وہ سٹارٹ اپ یا آج کل انوویشن اسے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنے آپ کو سٹارٹ اپس کے معاملے میں اگر آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں یا لیگل سسٹم کے معاملے میں، آپ دیکھیے کہ ہر اعتبار سے اب آگے چل کے بڑے بڑے ممالک کو اگر ہم ان کی تخلیق کریں، کس طرح آگے جدید زمانہ جو چیزوں کی متقاضی ہوتا ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو اب قانون کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور میڈیسن اور انجینئرنگ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سول سروسز
97% मार्क्स अगर आप तालीम में इसमें लाते हैं 10th में और इंटरमीडिएट में, तो आपको सिविल्स क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सर्विस के सिविल सर्वेंट अगर बनते हैं, चाहे आप IAS ऑफिसर बनते हैं या IPS ऑफिसर बनते हैं, बल्कि IFS अगर बनते हैं, तो आपको हर 3 साल में एक मुल्क में आप सफ़ीर बन के जा सकते हैं या काउंसिल जनरल बन के जा सकते हैं, बाद में सफ़ीर बन सकते हैं। और 54 इस्लामिक या अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे आज हिंदुस्तान ये मानता है कि उनके पास कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो कितना बड़ा होराइजन हमारे सामने है, लेकिन हम इंजीनियरिंग और मेडिसिन करके रुक जाते हैं। बल्कि आप इंजीनियरिंग करके या मेडिसिन करके भी जो गरीबी होते हैं उनकी मदद करना ज़रूरी है, वरना दुनिया ऐसी हो गई है कि हर तरीके से मुसलमान को एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। तो जो ईच वन टीच वन की जो बात थी, मैं समझता हूँ कि आज ईच वन हेल्प वन की बात आती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर सिर्फ यही कहूँगा कि आप सिविल सर्विसेज और लीगल सर्विसेज के वास्ते भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश कीजिए। दोनों चीज़ हो सकते हैं, आप प्रोफेशनली भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर खुद मुसलमानों के मसाइल को हल करने की बात है तो सिर्फ आप एज ए लीगल कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। कोर्ट को जाके आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाकर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारे जो आज ले तो लैल का में पड़े हुए हैं, उसकी मदद करके मुसलमानों को ऊपर ला सकते हैं। खैर बहरहाल ये 2 चीज़ें थी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और आपके सर्टिफिकेट्स आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई हो जाना चाहिए।